السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی کے متعلق 21 مسائل بتائیں گے۔ ان مسائل کا جاننا ہر بندے پر ضروری ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میری قربانی درست ہے یا نہیں۔ مسئلہ نمبر 1، جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی قیمت یا اتنی قیمت کا مال تجارت یا زائد از ضرورت سامان موجود ہو تو اس پر قربانی اور صدقہ فجر واجب ہو جاتا ہے۔ زائد از ضرورت اشیاء میں ٹی وی، وی سی آر، سی ڈی، کیمرہ، گائے، بھینس، 3 جوڑوں سے زائد کپڑے، سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال نہ ہونے والے برتن شامل ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، وجوب قربانی کے لیے مسلمان، مقیم، آزاد، عاقل، بالغ، صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا شرط نہیں۔ اگر 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے 12 ذوالحجہ کی شام تک کسی بھی وقت نصاب کا مالک بن گیا تو بھی قربانی لازم ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں لیکن قربانی کا جانور خرید سکتا ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہ تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن عذر کی وجہ سے قربانی نہ کر سکا اور قربانی کے دن گزر گئے تو قربانی کی قیمت فقراء اور مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی فقیر نے قربانی کر دی پھر قربانی کے دنوں میں ہی مالدار ہو گیا یعنی صاحب نصاب ہو گیا تو نئے سرے سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کسی شخص نے قرض لینا ہے اور قرض کے ملنے کی امید ہے تو نصاب کا حساب کرتے وقت اس میں شامل کرے، نصاب کو پہنچنے کی صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کسی شخص نے قرض ادا کرنا ہو تو اس قرض کو نکال کر بقیہ مال کا حساب کرے، اگر باقی مال بقدر نصاب ہو تو قربانی واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، گھر کے سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہ ہوگی بلکہ گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہوں گے سب پر قربانی الگ الگ واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 11، اگر اولاد سب کچھ کما کر باپ کو دے دیتی ہے اور اولاد کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو قربانی صرف باپ پر لازم ہوگی، اولاد پر واجب نہ ہوگی۔ نمبر 12، قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہوتی ہے، کسی اور کی طرف سے واجب نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 13، جس پر قربانی واجب تھی اور اس نے کئی برس قربانی نہ کی ہو تو سب برسوں کی قربانیوں کی قیمت صدقہ کرے۔ مسئلہ نمبر 14، اگر ایک گھر کے چند آدمیوں پر قربانی واجب تھی اور گھر کے ذمہ دار نے ان کی اجازت سے حسب ضرورت 3-4 جانور خرید کر قربانی کر دی لیکن الگ الگ نام متعین نہیں کیے تو بھی قربانی درست ہے لیکن متعین کر لینا افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 15، قربانی کی عبادت 3 دن کے ساتھ خاص ہے، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ۔ جس دن چاہے قربانی کرے لیکن قربانی کے لیے سب سے افضل دن 10 ذوالحجہ کا ہے، پھر 11 کا اور پھر 12 ذوالحجہ کا۔ اس کے بعد قربانی کرنے والے کو قربانی کا ثواب نہ ملے گا۔ مسئلہ نمبر 16، 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ کی مغرب تک قربانی کا وقت ہے، جس وقت چاہے قربانی کرے لیکن دن کو قربانی کرنا افضل ہے اور رات کو قربانی کرنا جائز ہے لیکن مناسب نہیں، شاید کوئی رگ وغیرہ کٹنے سے رہ جائے۔ ہاں اگر روشنی کا خوب انتظام ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسئلہ نمبر 17، دیہات والوں کے لیے جہاں عید کی نماز واجب نہیں، قربانی کا وقت 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، اور شہر والوں کے لیے جہاں عید نماز واجب ہے نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے، لہٰذا دیہات والے صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں اور شہر والے نماز عید کے بعد خطبے سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر دیہات والوں کے لیے مستحب وقت طلوع آفتاب کے بعد ہے اور شہر والوں کے لیے خطبہ کے بعد ہے۔ مسئلہ نمبر 18، پہلے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو اگر کسی وجہ سے نماز عید نہ پڑھی جا سکے تو زوال آفتاب کے بعد قربانی درست ہوگی۔ مسئلہ نمبر 19، اگر شہر میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی کہ کسی شہری نے قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوئی، اور اگر شہر میں کسی ایک جگہ نماز ہو چکی تھی تو پھر قربانی درست ہے، چاہے قربانی کرنے والے نے خود ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو، کیونکہ قربانی کی صحت کے لیے ایک جگہ نماز کا ہو جانا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 20، اگر کسی شہری نے اپنا جانور دیہات میں بھیج دیا تو نماز عید سے پہلے اسے ذبح کیا جا سکتا ہے
اور اگر کسی دیہاتی نے اپنا جانور شہر بھیج دیا تو اسے نماز عید سے پہلے قربان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ شہر اور دیہات میں اوقات کا فرق قربانی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ قربانی کرنے والے کے اعتبار سے۔ مسئلہ نمبر 21، حرام مال سے جو قربانی کی جائے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔